الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سفر معراج مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور ماورا تک۔ اس ماورائے حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے حصہ کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج۔ ہم آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس سفر کے دونوں حصوں کو ناظرین کرام کی خدمت میں علیحدہ پیش کرتے ہیں۔ اسرا کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بابرکت بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اس آیت کی تشریح اور وضاحت کے لیے تفسیر ضیاء القرآن سے ایک اقتباس میں بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، چاہے زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت اندیل دیا گیا، پھر سینہ مبارک کو چاک کر دیا گیا کو واپس درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہی قدم رکھتا تھا۔ حضور علیہ السلام اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقہ سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی براق کو باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے جہاں جمعہ انبیاء سابقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چشمے برآں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح ارواح انبیاء سے روز ازل جو یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا کی تکمیل ہوئی۔ ازاں بعد مرکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پرکشاں ہوا۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے فرمایا، اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دلبند مرحبا کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی۔ اس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا اور آگے بڑھے، کہاں تک گئے معافشہ اسے کیا سمجھیں۔ زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے، پھر وہ قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالاتر ہے۔ قرآن کریم نے بتایا، پس وحی کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی محتمل نہیں ہو سکتی۔ اسی مقام میں قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضداشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار گاہ رب العزت میں تخفیف کے لیے التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ہی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے، خاکدان عرضی ہوئے، ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سپیدہ سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاقی رذیلات دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔